اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک ابراہیم علیہ السلام جو قرآن مجید کا 14 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 49 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس دن تم مجرموں کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھو گے۔ خداوند عالم نے بتا دیا ہے کہ دنیا میں جو ظلم کرے گا، جرم کرے گا، گناہ کرے گا، اس کے لیے آخرت میں بڑی سخت سزائیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کے بندوں کو خوش کر لیں، یعنی اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ جو وہ کہیں وہ کر لیں، چاہے وہ دین کے خلاف ہو، گناہ کا کام ہو، ایسا نہیں۔ اس سلسلے میں رائے کا ایک شخص کہتا ہے کہ ان پر یحییٰ بن خالد کا ایک کارندہ لگان وغیرہ کی وصولی پر مامور ہوا۔ میرے ذمے کچھ بقایا جات تھے جن کا وہ مطالبہ کر رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ اس مذہب شیعہ سے تعلق رکھتا ہے، چنانچہ میری رائے اس بات پر قائم ہوئی کہ میں یہاں سے بھاگ کر خدا کی پناہ لوں۔ چنانچہ میں نے حج کیا، اپنے سابق مولا یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کی اور آپ علیہ السلام سے اس بارے میں شکایت کی۔ حضور امام علیہ السلام نے مجھے خط دیا جس کی عبارت یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کے نیچے ایک سایہ ہوگا جس میں صرف وہی شخص ٹھہر سکے گا جو اپنے مومن بھائی کے ساتھ کوئی نیکی کرے گا یا اس سے کسی قسم کے دکھ کو دور کرے گا یا اس کے دل کو خوش کرے گا، اور یہ تیرا بھائی ہے وسلام۔ چنانچہ میں حج کر کے واپس آیا اور اس شخص تک امام علیہ السلام کا مکتوب پہنچایا۔ اس نے کھڑے ہو کر امام علیہ السلام کے خط کو بوسہ دیا اور اسے پڑھا۔ پھر اس نے اپنا مال اور کپڑے منگوائے اور ایک ایک دینار، ایک ایک درہم، ایک ایک کپڑا تقسیم کر کے مجھے دے دیے۔ جس کی تقسیم ممکن نہیں تھی اس کی قیمت دے دی۔ پھر اس نے رجسٹر طلب کیا اور اس سے میرا نام کاٹ دیا اور میرے ذمے جو لگان بنتا تھا اس سے مجھے معاف کر دیا۔ میں اس سے خدا حافظ کہہ کر واپس آ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا میں اس شخص کا احسان نہیں چکا سکتا، البتہ صرف یہ کر سکتا ہوں کہ آئندہ سال میں اس کی طرف سے حج بجا لاؤں اور اپنے سابق مولا کی زیارت کر کے اس کے اس سلوک سے انہیں مطلع کروں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اپنے سابق مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کی اور انہیں حالات بتائے۔ میں باتیں کرتا جاتا تھا کہ امام علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ میں نے عرض کیا: مولا، کیا آپ اس سے خوش ہیں؟ آپ کو اس سے خوشی ہوئی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، خدا کی قسم اس نے مجھے خوش کر دیا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کو خوش کر دیا ہے۔ خدا کی قسم میرے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا ہے، اور خدا کی قسم اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کو خوش کر دیا۔ یہ بحال انواع کی جلد 74 صفحہ 313-314 پر یہ حدیث ہے، اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اہواز کے گورنر نجاشی کے نام خط تحریر کیا تھا۔ غرض اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھیں۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہمارا کن چیزوں پر ایمان ہے، جبکہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم دین کے راستے پر ہیں۔ جیسے کچھ مریض ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، پنساری کے پاس بھی جاتے ہیں، ہومیوپیتھی کے پاس بھی جاتے ہیں، مزار پر بھی جاتے ہیں، بابا کے پاس بھی جاتے ہیں، ساتھ تعویذ بھی لیتے ہیں، پھکی بھی لیتے ہیں، پھٹکری بھی لیتے ہیں، یا ہینگ بھی لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کسی پر ایمان نہیں ہے۔ ادھر آ کر پھر ادھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ادھر ایمان نہیں ہے۔ یہ جو ہم ایک ہی وقت میں 1000 جتن کرتے ہیں، یعنی 1000 میں سے کسی پر ایمان نہیں ہے۔ فرض کریں آپ نے آ کر مجھے کہا کہ میری یہ ضرورت ہے، آپ پوری کر دیں، اور میں نے کہا کہ مطمئن رہیں آپ کا کام ہو جائے گا۔
باہر نکل کر دوسرے کو فون کرتے ہیں کہ یہ کام ہے آپ کر دو، آگے چل کے تیسرے کو کہتے ہیں، یعنی کسی پر آپ کو ایمان نہیں ہے۔ اگر کسی کے اوپر ایمان ہو تو ایک سے بات کر دی ہے تو آرام سے جا کے سو جاؤ، یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔